اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غزوہ احد کا اختتام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ نے جو آپ کے منہ مبارک کے اوپر زخم دیکھے ہیں تو وہ بے اختیار آپ سے لپٹ گئی ہیں۔ پھر انہوں نے آپ کے زخموں کو دھویا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پانی ڈال رہے تھے، لیکن جو وہ پانی ڈال رہے تھے خون اور زیادہ بہہ رہا تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے کھجور کے پتے جلائے اور پھر ان کی راکھ جو تھی وہ آپ کے زخموں کے اوپر لگائی، جس سے خون بہنے کا سلسلہ رک گیا۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی دینار کی ایک عورت کے پاس گئے اور اس عورت کا شوہر، بھائی اور باپ اس غزوہ میں شہید ہوئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان کا بیٹا بھی شہید ہوا تھا۔ جب لوگوں نے انہیں یہ بتایا تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے جب بتایا کہ اللہ کا شکر ہے آپ بخیر و عافیت سے ہیں، تو اس پر اس عورت نے کہا کہ میں آپ کو جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں تب تک مجھے یقین نہیں آئے گا۔ پھر جب اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں دیکھا تو اس نے فوراً کہا کہ آپ خیریت سے ہیں، تو ہر مصیبت جو ہے وہ کم ہے، یعنی اب کسی غم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمنہ بنت جہش کے پاس گئے، جو فاطمہ بنت جہش کی بہن تھی، اور جو فاطمہ بنت جہش ہیں ان سے بہت زیادہ حدیث بھی منسوب ہیں، اور جو حمنہ بنت جہش ہیں وہ مصعب بن عمیر جو تھے رضی اللہ عنہ ان کی بیوہ تھیں، کیونکہ وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں جب ان کے پاس گئے ہیں اور آپ نے اس کو جا کے کہا ہے کہ حمنہ کو کہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے آپ خبر بتائیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ تمہارے بھائی جو ہیں وہ اس غزوہ میں شہید ہو گئے ہیں، تو اس نے وہ چپ رہی، اور اس کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک بری خبر ہے، تو مصعب بن عمیر کی جو بیوہ تھیں انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بتایا کہ جو مصعب ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، تو اس کے اوپر وہ بہت زیادہ روئی، اور کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے ابن ماجہ میں کہ جو حامد کا مقام ہے وہ بہت اونچا ہے عورت کی نظر میں۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ باقی جو کوئی بھی فوت ہو جائے تو اس کے جو سوگ ہے وہ 3 دن تک رہتا ہے، لیکن جب حامد کے انتقال کے اوپر جو عدت ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن تک ہے، یعنی کہ اس کا سوگ زیادہ ہے عورت کے لیے۔ تو اس پر جو ہے وہ حمنہ بنت جہش ہیں وہ بہت زیادہ روئی تھی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سن کر۔ غزوہ احد میں جو ہے وہ 70 کے قریب مسلمان جو تھے وہ شہید ہوئے تھے، اور مدینہ میں جو ہے عورتیں بہت زیادہ رو رہی تھیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو ان کے لیے کہا تھا کہ حمزہ رضی اللہ کے لیے کوئی بھی جو ہے آج رونے والا نہیں ہے، کیونکہ ان کے اس وقت تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ اور جب آپ کی بات یہ سنی ہے تو پھر انصار خواتین جو ہیں وہ ان کے گھر آئی ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ آ کے بہت زیادہ روئی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میت کے اوپر جو ہے وہ رونا دھونا اس وقت حرام کر دیا ہے، یعنی غزوہ احد کے موقع کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت کی ہے میت کے اوپر رونے کی۔ ادھر جب قریش جو ہیں وہ آدھے راستے میں پہنچے ہیں تو ان کو خیال آیا کہ ہم لوگوں نے جنگ تو کی ہے مسلمانوں سے، لیکن ہمارا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں اور مسلمان بھی جو ہیں وہ کافی زیادہ جو ہیں وہ واپس چلے گئے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ واپس جائیں اور واپس جا کے تو ان کو ختم کر کے آئیں۔ اور جو اکرمہ بن جہل تھا، جو ابو جہل کا بیٹا تھا، وہ اس بات کے لیے زیادہ ان کو اکسا رہا تھا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے، لیکن صفوان ابن امیہ جو تھے وہ بار بار ان کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں واپس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ابھی وہ لوگ جو ہیں وہ بہت غصے میں ہوئیں گے، کیونکہ جو کچھ ہم نے ان کی جو لوگ شہید ہوئے تھے، جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے، کہ ان کا مسئلہ کیا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ ابھی اوس اور حضرت کے جو لوگ ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ مل گئے ہوں اور ہمیں نقصان پہنچائیں۔ تو اس موقع پہ ابھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد کی ہے کہ جو یہ ایک
کہ محبت کا وہاں سے گزر ہوا ہے، اور یہ جو ہے یہ مشرکین مکہ میں کافی زیادہ عزت دار آدمی تھا، باعزت آدمی تھا، اور جب وہ وہاں سے گزر رہا تھا تو اس وقت تک یہ ایمان نہیں لایا تھا، اور ابو سفیان نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم لوگ واپس جا کے ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ تو محبت نے کہا ہے کہ وہ لوگ بہت زیادہ غصے میں ہیں، اگر تم گئے وہاں پہ تو وہ لوگ جو ہیں وہ تمہیں ختم کر دیں گے، اور ابھی تو جن لوگوں نے جنگ نہیں کی تھی وہ لوگ بھی جنگ میں ان کا ساتھ دیں گے۔ اور ابو سفیان نے پھر اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو محبت نے انہیں مشورہ دیا کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ، اور اس کے بعد جو قریش ہیں وہ لوگ پھر واپس چلے گئے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں پہ جو مشرکین مکہ ہیں، قریش ہیں، وہ واپس نہ آ جائیں مدینہ میں، تو اس لیے آپ نے کہا ہے کہ حضرت علی جو ہیں ان کو آپ نے لیڈر بنایا، اور ان کے جن لوگوں نے غزوہ احد میں شرکت کی تھی انہی لوگوں کو آپ نے ان کے ساتھ بھیجا ہے، اور آپ نے ان کو کہا ہے کہ ہمراہ الاسد میں ٹھہریں، اور وہاں پہ ٹھہر کے تو دیکھتے ہیں کہ آگے پھر کیا کرنا ہے۔ اور ادھر جو ہے مسلمانوں نے پھر 3 دن تک ادھر پڑاؤ کیا ہے، اور جب انہیں خبر ملی ہے کہ ابھی جو مشرکین مکہ ہیں وہ واپس مکہ چلے گئے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر واپس مدینہ آ گئے ہیں۔ تو اس پر پھر جو ہے غزوہ احد اس کا وہ ختم ہو گئی ہے، یعنی وہ لوگ واپس مکہ چلے گئے ہیں، اور یہ لوگ مسلمان جو ہیں واپس مدینہ آ گئے ہیں۔ تو اس کے آگے کیا ہوا یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ اگلی دفعہ بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔